اپنی زندگی کو بھرپور بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے ہمیں دین حق کی تعلیمات دی۔ دین حق کی تعلیمات یہ کچھ اصولوں پر استوار ہیں۔ پہلا اصول تو اس کا ایمان کا ہے کہ دین کو ماننے والے وہ ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ گہرا تعلق، مضبوط تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرا اصول وہ ہے علم صحیح حاصل کرنا۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی ذمہ داریاں مسلمانوں پر جو عائد ہوتی ہیں وہ علم حق حاصل کرنا ہے، سچے علوم کو، نبوت کے علوم کو، وحی کے علوم کو، اور دنیا میں عقل و شعور کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینی۔ خیالات، توہم پرستی، جہالت، خواہش پرستی سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ تیسری بڑی ذمہ داری دنیا میں کامیاب لوگوں کی جو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے وہ ہے عمل صالح۔ ہر دور کا، ہر وقت کا، زندگی کے ہر حصے کا صحیح عمل، درست عمل اختیار کرنا۔ اور چوتھی چیز ہے انسان کی سماجیات، اس کے اخلاق، اس کا اجتماعی زندگی میں کردار۔ یہ اہم ترین بنیادیں ہیں جو قوموں کو، ملکوں کو، جماعتوں کو وہ دنیا میں کھڑا کر دے، مضبوط بنا دیتی۔ اس لیے آج ہم جب نبی اکرم سرور دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی محنتوں کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی تعلیم و تربیت سے پیدا ہونے والی مسلمان جماعت کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے خاندان اور اہل بیت، آپ کی بیویاں اور ازواج مطہرات اور آپ کے رشتوں سے جو کردار وہ آپ کے ساتھ شامل ہوئے، جب ان اہل بیت رسول، اصحاب رسول، ان سچے مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ سچے مسلمان اپنی انہی ذمہ داریوں کی بنیاد پر وہ دنیا میں اپنا دینی وجود رکھتے ہیں، وہ اپنا تاریخی وجود رکھتے ہیں، وہ اپنا علمی وجود رکھتے ہیں، وہ اپنا معنوی وجود رکھتے ہیں، وہ اپنا روحانی اور جسمانی پورا نظام علم و عمل وہ اپنی زندگی کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس اعتبار سے آج اہل بیت رسول اور اصحاب رسول کا ذکر تو لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن ان کی خصوصیات کا حامل ہونا کہ آج وہ جس مقام پر موجود شرف صحبت کے ساتھ ساتھ جو دینی اور اجتماعی ذمہ داریاں انہوں نے نبھائی ہیں، ان ذمہ داریوں کا شعور اور ادراک پیدا کرنا، سمجھ پیدا کرنا یہ ایک ضروری چیز ہے۔ اس لیے قرآن حکیم چونکہ بچپن کا جو دور انسان کا گزرتا ہے تو پہلا دور وہ انسان کے مشاہدات کا ہوتا ہے اور لوگوں کو وہ عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس عمل میں وہ شریک ہو جاتا ہے۔
جس طرح بچہ بڑا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے اساتذہ کو، معاشرے کے بڑے لوگوں کو دیکھ کر ان جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، ان جیسے اعمال و افعال اور ان جیسے کاموں کو اپنی زندگی میں جمع کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے اہل علم یہ بتاتے ہیں النقش فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں جو چیز ذہن نشین ہو جاتی وہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے، وہ مٹتی نہیں ہے، وہ مضبوط رہتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے۔ جو علوم بچوں میں اور نسلوں میں منتقل ہو جائیں، عملی طور پر منتقل ہو جائیں، تو وہ علم جگہ پکڑ لیتے ہیں، وہ علم محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ علم زندگی کی توانائی بن جاتے ہیں، وہ علم زندگی کے حقائق میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو اب حضرات حسنین میں مثلا اہل بیت میں سے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن چونکہ ان کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے تو انہوں نے اپنی زندگی کی بنیادیں کس پر رکھی؟ دین اور ایمان پر رکھی۔ ایمان انہیں اپنے ماحول اور گھر میں ملا۔ اب اماں مسلمان، ابا مسلمان، ماں باپ دونوں مسلمان ہیں، اسی طریقے سے نانا جان دین حق کا مرکز اور منبع ہے، مرکز ہے، علوم وحی کے ترجمان ہیں۔ اب انہیں بچپن سے ایمان کا ماحول ملا، بچپن سے ان کو ایک مثبت اور صالح ماحول ملا، یہیں سے نسلیں پروان چڑھتی ہے۔ اپنی نسلوں کو ایمان کا اعلیٰ ماحول فراہم کیا جائے، ان کی عادات و اطوار بنائی جائیں، ان کے اخلاق بنائے جائیں، ان کو ایک اعلیٰ ترین ماحول کا ان کو صاحب اور حصہ بنایا جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی کی بنیاد بنتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور گود میں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سے وہ گزر کر انہوں نے بہت سارے کام کیے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے ان کو کمالات ملے۔ اب یہ بچپن یہ اپنے اندر مشاہدے کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے اور چیزوں کو محسوس کرنے کے ذریعے انسان اس کے احساسات بیدار ہوتا ہے، اس کا مشاہدہ پر بیدار ہوتا ہے، اور وہ بہت سارا علم جس طرح ہم سیکھ کر کتابیں پڑھ کے حاصل کرتے ہیں، بہت سارا علم بچے ماحول میں بیٹھ کر سیکھ کر وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے اپنے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی زندگی کے علوم کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے ہندوستان میں اس آخری دور میں علوم نبوت کا ترجمان، قرآن، حدیث، سنت، اجتماعی زندگی، اخلاقی زندگی اور ان ساری علوم کی زندگی کا محور و مرکز بڑے بڑے خاندان رہے ہیں۔ جس طرح امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خاندان، ان کے والد، ان کے چچا وہ بڑے اونچے لوگوں میں سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ اب شاہ صاحب کے چچا ان کو ایک دفعہ
جن اٹھا کے لے گئے، اپنے بادشاہ کے سامنے جا کر پیش کر دیا کہ انہوں نے ہمارا ایک آدمی، ہمارا ایک جن، ہمارا ایک فرد اس کو مار دیا۔ اب وہ پکڑ کے لے آئے، انہوں نے کہا میں نے تو کسی جن کو نہیں مارا، میں نے تو سانپ کو مارا۔ اور انہوں نے کہا کہ جب کوئی جن اپنی شکل بدل دے اور اسے مار دیا جائے تو اس کا خون ہدر ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے۔ اب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو بادشاہ کے سامنے اس کے مصاحبین میں ایک بڑا اہل علم میں سے جن بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا ہاں یہ حدیث میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور اس نے وہ حدیث بیان کی۔ تو حضرت شاہ اہل اللہ محدث دہلوی نے وہ حدیث سنی اور سن کر اس کو روایت کیا۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی چھوٹی عمر میں اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اعلیٰ ماحول کی طرف چلے گئے، تو علوم نبوت کا ایک بڑا فیض ان کو حاصل ہوا۔ اب وہ اپنے چچا جان سے صرف ایک واسطے سے حدیث جنی بیان کرتے ہیں، جن راوی سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ وہ صحابی تھا، اس نے رسول اللہ سے یہ حدیث خود سنی تھی۔ اب شاہ صاحب نے اپنے چچا جان سے اپنے بچپن میں یہ حدیث، یہ بڑا واقعہ رونما ہوا۔ تو اب خاندانوں میں، بڑے لوگوں میں جو واقعات رونما ہوتے ہیں، جن حالات سے کسی خاندان کے بزرگ گزرتے ہیں، بڑے لوگ گزرتے ہیں، ان کے ماحول میں، ان کے جلب میں، ان کی صحبت میں پلے بڑھنے والے لوگ، ان کی زندگیوں میں علوم داخل ہو جاتے، علم اور شعور داخل ہو جاتے۔ اب شاہ صاحب کے پوتوں میں سے حضرت شاہ اسماعیل شہید، یہ بھی محدث دہلوی ہیں، دلی کے رہنے والے، اور علم حدیث کے اعتبار سے ان کا تعارف، علم نبوت کے اعتبار سے ان کا تعارف دنیا میں، وہ دنیا میں اپنی زندگی کا تعارف یہی دنیا میں رکھتے ہیں۔ اب چھوٹے بچے اب پیدا ہوئے، انہیں اپنے دادا جان کی صحبت تو نہیں ملی، لیکن انہیں اپنے تایا جان شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی صحبت ملی، شاہ عبد القادر محدث دہلوی کی صحبت ملی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کی صحبت ملی۔ ان کے اپنے والد شاہ عبد الغنی پہ جلدی فوت ہو گئے۔ اب لوگ کہتے تھے کہ یہ جو شاہ اسماعیل شہید ہیں، شاہ اسماعیل شہید، یہ بچے ہیں اور یہ گھوم پھر رہے ہیں، یہ علم حاصل نہیں کرتے، کلاسوں میں نہیں بیٹھتے۔ تو ایک دفعہ جس طرح بچے اپنے کھیل کود میں ہوتے ہیں، یہ درخت پر چڑھے ہوئے کھیل کود کر رہے ہیں اور اوپر چڑھ کر قرآن حکیم کی ایک سورت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اس میں مختلف قسم کے علوم بیان کر رہے ہیں۔ اب نیچے سے ان کے چچا جان گزرے شاہ عبد القادر محدث دہلوی، انہوں نے ان کی بچپن کی وہ کھڑے ہو کر تقریر سنی کہ درخت پر چڑھے ہوئے اور اپنے آپ سے خود ہی بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ بیان کر کے ان کی بیان کو سنا تو فرمایا اب ان کو ہماری مجلس میں مسلسل حاضری کی ضرورت نہیں ہے، ان کا دل و دماغ علوم کے اعتبار سے روشن ہو گیا، ان کی زبان پر علوم کا القاء ہوتا ہے۔ جس طرح نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ نے حق کو عمر کے دل اور زبان پر جاری کر دیا۔ اب ان کا دل و دماغ جو ہر وقت سوچتا ہے وہ حق کو سوچتا ہے، صحیح بات بیان کرتے ہیں۔
ان کا مزاج، طبیعت ثانیہ ان کے علم اور اخلاق میں ڈھل گئی۔ اب ایمان کا ماحول جس کو ملے، عمل کا ماحول جس کو ملے، اخلاق کی بلندیوں کا ماحول جس کو ملے، زندگی کے سب سے اونچے رہنماؤں کی نسبتیں اور صحبت ملے، اور اناد نہ، شرط یہ ہوتی ہے کہ جن کے ماحول میں آپ رہتے ہیں آپ کو ان سے محبت ہو، ان سے شوق ہو، اناد نہ ہو، نفرت نہ ہو۔ اب ابو جہل، ابو لہب رسول اللہ کے سب سے قریب کے رشتوں میں، لیکن دل میں اناد، تکبر تھا، اس لیے ان کو علوم نبوت کی کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکی۔ اس لیے جو لوگ بڑے بڑے اہل علم کے پاس سے اٹھتے بیٹھتے چلے جاتے ہیں لیکن ان سے محبت نہیں رکھتے، ان سے انس نہیں رکھتے، ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہر دور کے علوم نبوت کے حاملین کے ساتھ دلی الفت و محبت کا تعلق رکھنا، یہ انسان کو کمال بخشتا ہے، انسان کو عزت عطا کرتا ہے۔ اس لیے سچی محبت جس سے ہوتی ہے انسان اس سے آگے بڑھتا ہے، اس سے کمال حاصل کرتا ہے۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جن کو ایمان کا اعلیٰ ترین ماحول ملا۔ اللہ کے تعلق رکھنے والے کاملین کے ماحول میں انہوں نے آنکھیں کھولی، پرورش پائی، اور پھر عمل کا دور، اپنے سامنے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، زندگی کے باقی اعمال کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مسجد میں گھروں میں آتے جاتے دیکھ رہے ہیں، لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ادھر سے عملی زندگی، مشاہدہ حق، یہ ان کو حاصل ہو گیا، اور دوسری طرف اس مشاہدہ حق کے رسوخ کے لیے انہوں نے حق والوں کو دیکھا ہے، حق والوں کی زندگی کو دیکھا ہے۔ اور سچے اور حق والے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جو دین حق کے لیے ہمیشہ ہر وقت متحرک اور فعال رہتے ہیں، ان کی زندگی دین کے اعتبار سے جمود کے شکار نہیں ہوتی، وہ فعال اور متحرک ہوتے ہیں، ان کی زندگی سے ہر آن ہر گھڑی دین حق کو فروغ ملتا ہے۔ اور دین حق کا فروغ کیسے ہوتا ہے؟ کہ دین ہمارے ذہنوں میں منتقل ہے، یہ دین کا فروغ ہے، یہ دین کی ترقی ہے۔ آج مسلمان ہیں، دین ان کے ذہنوں میں نہیں ہے، قرآن ان کے ذہنوں میں نہیں ہے، علم نبوت ان کے دماغ میں نہیں ہے، ان کی سوچ اور فکر میں نہیں ہے۔ اس لیے محبت ضرور رکھتے ہیں مسلمان آج کے، لیکن مشاہدہ نہیں ہے، کیونکہ کسی کی اولیاء اللہ، ان اہل اللہ کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، اپنے کاموں میں مگن، اپنی زندگی میں، انفرادی زندگی میں مصروف۔ اور یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں باہر کی، یہ زندگی ہماری حیوانی زندگی، کیونکہ ہم حیوانی ضرورتوں کے لیے کام کرتے ہیں، کھانا پینا، جنسی خواہشات، سردی گرمی سے بچاؤ، یہ جتنے کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں، یہ تو ایک حیوان بھی یہ کام کرتا ہے، ایک چڑیا بھی یہ کام کرتا ہے، ایک بکری بھی یہ کام کرتی ہے، ایک کتا بلا بھی یہ کام کرتا ہے، ایک گائے بھینس بھی یہ کام کرتی ہے، ایک گھوڑا بھی یہ کام کرتا ہے، ایک مرغی کے اندر بھی یہ شعور حاصل ہے، اس میں اپنا دانہ ڈھونڈ کا چگنا ہے، انسانی شعور۔ یہ تو حیوانی ضرورتیں، انسان اپنی ضرورتوں کے لیے ہم 24 گھنٹے لگاتے ہیں، سال کے 12 مہینوں کا اکثر حصہ اس کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ سونا یہ بھی حیوانی کام ہے، ہم اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے سوتے ہیں، لیکن جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنی نیند اور آرام کو بڑے کاموں کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا وقت آرام کرتے ہیں، جتنے وقت میں جسم کو راحت مل جائے، باقی وقت پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے، رات کو عبادت میں، تلاوت میں، قرآن حکیم پر غور و فکر میں،
اس لیے جب ان کو یہ اعلیٰ ماحول اور مشاہدہ ملتا ہے ایمان کا اور عمل کا، ان کی زندگی ترقی کرتی ہے، زندگی میں دین کو فروغ ملتا ہے۔ ان لوگوں کی زندگی میں دین کو ترقی مل گئی، فروغ مل گیا، اس کو بلندی مل گئی، اس کو رسوخ مل گیا، یہ جڑیں پیوست ہو گئی معاشروں کے اندر اس کی۔ لیکن آج ہماری زندگی میں دین کی جڑیں پیوست نہیں، رسوخ نہیں، اس لیے آج مسلمان شکوک و شبہات میں مبتلا، ان کی دل و دماغ پر ایک سیلاب ہے سوالات کا، ہماری نسلوں کے دل و دماغ پر آج کے دور کی میڈیا سے ان کے دل و دماغ پر شکوک و شبہات کا ایک فضا ہے مرتب منظم، دنیا کے شیطانوں کی طرف سے ہماری نسلوں کا ذہن کمزور کیا ہے۔ لیکن امام الانبیاء کی صحبت میں صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام، ان کا ذہن طاقتور ذہن وجود میں آتا ہے، علم کا حامل ذہن وجود میں آتا ہے، ان کے دل و دماغ میں قرآن حکیم کا شعور اور رسوخ موجود ہے، اس کے ایک ایک مسئلے کو سمجھتے ہیں، اس کے فقہ حل کرنے والے لوگوں میں سے وہ ایک درجے میں آ کر شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے سچے اہل علم جو دین دار، دنیا دار نہ، دنیا دار عالم، دنیا دار پیر، دنیا دار حکمران جو دنیا کو ترجیح دے، انسانیت کو ترجیح نہ دے، اس کے اخلاق اونچے نہ ہو، اس کا صحابہ آل بیت انبیاء علیہ السلام سے کیا تعلق؟ اس کا تو فرعونوں اور قارونوں سے تعلق، دنیا سے تو ان کا تعلق، انسانوں کو بلڈوز کر کے دنیا اکٹھی کرتے تھے، انسانوں کو تباہ کر کے مال و دولت اکٹھا کرتے تھے، انسانوں کو تباہ و برباد کر کے کچھ چیزوں کا استعمال کرتے تھے۔ یہ تو قارونوں اور فرعونوں کا نمونہ ہے، قرآن وہ بھی پیش کرتا ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا نمونہ بھی ہے، خود بھی کھاتے ہیں دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، محنت کر کے کماتے ہیں، محنت کر کے دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ رسول اللہ کے گھر میں کئی دن سے نہ آئے، اپنے گھر میں، اور کام کاج کیا کرتے ہیں؟ امت کے کاموں میں مصروف، دین حق کے کاموں میں مصروف ہے، اپنے کھانے پینے میں کچھ بھی ادھر توجہ زیادہ کریں تو یہ مصروفیات کہاں جائیں؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ایک یہودی کے باغ میں کہ دن کو مزدوری کرنی، اب مزدوری کر کے وہاں اس کے درختوں کو پانی لگایا، ڈول پانی کے کھینچ کر اس نے کچھ گنی ہوئی کھجوریں 20-25 کے قریب دو ہاتھوں میں آ گئی، کھجوریں مزدوری کے لے کر حضرت علی رسول اللہ کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، آپ بھی اور ہم بھی اپنی زندگی کی یہ ضرورت یہ دنیا میں ہمارے ساتھ اللہ نے لگائی ہے، آپ بھی اس بات استعمال کریں۔ آپ نے اس کو سے کچھ کھجوریں نہیں، پر میں لے جاؤں ان کھجوروں کو اپنے گھر میں، فاطمہ کے پاس، اپنے بچوں کے پاس، ان کی زندگی کا یہ بھی مسئلہ ان کا حل کرو۔ ایک بات حال یہ ہے کہ اپنے گھروں میں جو چیزیں آتی ہیں وہ امت کے لیے خرچ کر دیتے، امت کے لیے اس کو دے دیتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت میں، مشاہدہ حق میں، اہل علم اور اہل اللہ اور اولیاء اللہ انبیاء علیہ السلام کی صحبت میں پروان چڑھنے والے لوگ، ان کی ذہنی ترقی، ان کی علمی ترقی، ان کی قلبی ترقی، ان کے دل و دماغ میں کتنے عمدہ قسم کے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ علم، اعلیٰ خیالات ان کے وجود میں آتے ہیں۔ اسی سے انسان اعلیٰ بنتا ہے، اپنے اعلیٰ خیالات کی بنیاد پر، اعلیٰ افکار کی بنیاد پر، اعلیٰ سوچ کی بنیاد پر۔ اعلیٰ سوچ کون سی ہوتی ہے؟ کہ وہ کل انسانیت کو ترقی دینا چاہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو یہ رہنمائی دے رہے تھے، لو ہداک اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم۔ اے علی، اگر تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی ایک آدمی کو
دین حق کی سمجھ اور بصیرت، علم اور شعور دے، دین کے اخلاق اور نسبتیں اس میں منتقل ہو، وہ مسلمان ہو جائے، ایک وادی اونٹوں کی ریوڑوں کی بری تجھے مل جائے، ایک طرف ایک آدمی کا مسلمان ہونا تجھے حاصل ہو، تو فرمایا ایک آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے اپنا قدم بڑھانا، اس وادی اونٹوں کی بری ہوئی کو حاصل مت کر۔ اب یہاں مسلمان کی زندگی میں ایک طرف اسلام، ایک طرف مال و دولت آئے، مال و دولت کا حصول اسلام منع نہیں کرتا، اس کا طریقہ کار بتاتا ہے، حاصل کرنے کا، خرچ کرنے کا۔ اب ان لوگوں نے مال و دولت نہیں حاصل کیا، صحابہ کرام نے مال و دولت دین کے اصول پر حاصل، اور مال و دولت کا خرچ بھی دین کے اصول پر کیا۔ یہی علم کی رہنمائی، آج مسلمان دین حق کی علم کی رہنمائی سے محروم، اس لیے ہماری نسلیں جہالت میں پرورش پا رہے ہیں۔ پڑھے لکھے جائے، کتابیں پڑھنا جانتے، لفظ لکھنا جانتے، لیکن ان کے اخلاق وہ جہلوں والے، فسادیوں والے، شیطانوں والے۔ اسی کو تو قرآن دور جاہلیت کہتا ہے کہ یہ جہالت میں مبتلا ہے، اس لیے انسان کا گلا کاٹ کے کھائے۔ تو اہل بیت رسول نے رسول اللہ سے یہ کمالات حاصل کیے، علم نبوت حاصل کیا، عمل دین حاصل کیا، اخلاق حاصل کیے۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حسین سے کچھ عمر میں بڑے، اب ان کو فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کا تعارف، آپ کے شمائل، آپ کے اخلاق کے بارے میں تمہیں بتاؤں۔ اب بھائی آپس میں بیٹھتے ہیں تو ان کے ہاں گفتگو کیا ہوتی ہے؟ آؤ میں تمہیں رسول اللہ کا خد و خال اور تعارف کرواؤں، رسول اللہ کے شمائل کا میں تمہارے سامنے ذکر کروں، آپ کی عادتیں کیا تھیں، اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، عمل اور اخلاق کیسے تھے، آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ ان سمجھا کہ یہ چھوٹے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ کہنے لگے بھائی جان میں نے تو یہ باتیں جو آپ مجھے اب بتانا چاہتے ہیں، میں نے تو ابا جان سے کافی عرصہ پہلے میں نے پوچھ لی تھی۔ اب رسول اللہ کا پورا تعارف، آپ کا قد کتنا ہے، آپ کے ہونٹ کیسے ہیں، آپ کی آنکھیں کیسی ہیں، شمائل کی کتابوں میں امام ترمذی کی کتاب شمائل نبوی بہت مشہور ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری پورا ڈھانچہ، آپ کا اخلاق کا پورا تذکرہ مشکل ترین عربی الفاظ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں بچپن میں میں نے اپنے ابا جان سے رسول اللہ کا پورا تعارف حاصل کر لیا۔ اور میں اچھا، اس ذکر سے تو انسان کو مزہ آتا ہے، ٹیسٹ آتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب بھائی بیٹھ کر حالانکہ اپنے نانا جان کا مطالعہ کیا ہوا ہے، ان کو آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، پھر بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ بولتے کیسے، اور بولتے تھے تو کیا بولتے تھے، آپ کا بیٹھنا اور اٹھنا کیسا تھا۔ اب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے ساتھ رسول اللہ کی زندگی کے ان خد و خال کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ مذاکرہ کرتے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ مذاکرہ کرتے ہیں، مل کر گفتگو کرتے ہیں۔ جی نام اہل بیت کہہ لیتے ہیں، سارے اہل بیت کے نام پر سارے دیگے اڑا جاتے ہیں، رسول اللہ کا تعارف نہیں حاصل کرتے۔ اب سیدنا حسن سیدنا حسین کٹھے ہو کر رسول اللہ کا تعارف ایک دوسروں کا کرواتے ہیں، حالانکہ تعارف موجود ہے، لیکن پھر اس کو گہرا کرتے ہیں کہ امت کی بنیاد یہ دین حق ہے، اور دین حق کی بنیاد نبوت ہے، اور نبوت علم و عمل کا مظہر ہے۔ اللہ کے نبی وہ علوم حق کے ترجمان ہیں اور علم حق کا عملی مظہر ہیں، انہی سے عملی علمی زندگی کے سارے شعبے دنیا میں پھوٹ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر کے یہ اہل بیت اپنے آپ کو
اس تعارف سے الگ نہیں کرنا چاہتے، الگ نہیں رکھنا چاہتے، جیسے ہی موقع ملتا ہے اسی پر کھڑے۔ اس لیے صغار صحابہ میں صحابہ اکرام جو بڑی عمر کے تھے، جو اس دور میں فتویٰ دیتے تھے، فتویٰ دینا یہ ہر ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہوتے تھے جو مقرر ہوتے، جن کے علم پر اعتماد کیا جاتا اور جن کو اس کے لیے مقرر کیا جاتا، جن سے لوگ آ کر مسئلہ پوچھتے تھے، وہ کچھ صحابہ اکرام جو بڑے مشہور اور معروف خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، ان کے ساتھ مل کر تقریباً 25-30 کے قریب صحابہ اکرام ہیں جو علمی رائے دیتے تھے، قرآن حکیم کی مسائل امت کو اور اس دور کے صحابہ کو بھی سمجھاتے تھے۔ انہی میں سے ایک نام سیدنا حسن کا بھی ہے، جو صغار صحابہ میں افتاء کے منصب پر فائز کو دیکھا گیا۔ یہ اہلیت کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، حضرت عمر ان کو بڑے بڑے صحابہ پر ترجیح دیتے۔ لوگوں نے کہا آپ اس بچے کو ترجیح دیتے بڑے بڑے صحابہ پر؟ حضرت عمر نے ان کے سامنے مسئلہ پیش کر دیا، علمی مسئلہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح آئے گی، تو اس مدد سے اور فتح سے کیا مراد ہے؟ بتاؤ سارے لوگ۔ آج ہم قرآن پر اس اعتبار سے غور کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں قرآن کی آیت آ کر، ہم تو درس دے کر 35 سال ہو گئے بیٹھے ہوئے، قرآن کھولتے ہیں درس دیتے ہیں، ہمارے دوست احباب وہ 10-15 منٹ نہیں نکالتے اور کے چلے جاتے ہیں۔ ہر منگل کو ہمارا ہفتہ وار درس ہم نے شروع کیا پھر کہ تاکہ ہفتے میں 20-25 منٹ نکال لے قرآن سمجھنے کے لیے۔ اس میں بھی دعوت دینی پڑتی ہے، پیغام چھوڑنے پڑتے ہیں، رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ اپنے اندر شوق ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھیں، یہ تو ہمارا کمال ہے۔ آج ہم نے دین کا کیا کمال پیدا کیا؟ مسجد سے تعلق سے قرآن میں کتنا آیا، اس کے مسائل کتنے آئے ہیں؟ یہ ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے والد صاحب کے پاس اپنی مجلسوں میں درس سنا ہے، حاجی عبداللہ صاحب، حاجی حبیب صاحب ہوتے ہیں، ہر وقت درس میں بیٹھتے تھے۔ اب ان کا ذوق بن گیا، اتنی معلومات اور درست اور صحیح معلومات ہوتی ہے، انسان کا مزاج بنتا ہے۔ اس لیے آج یہ ضرورت سمجھیں، حضرت عمر نے مسئلہ پیش کر دیا، بتاؤ اس کا، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی مدد اور فتح سے کیا مراد ہے؟ سارے لوگ خاموش ہو۔ ہم بائیں طرف بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس صغار صحابہ میں سے، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا کتاب التفسیر میں۔ آپ نے پوچھا بتاؤ عبداللہ ابن عباس اس آیت سے فتح سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے فوراً بتایا اس سے مراد ہے فتح المدائن والقصور، اسلام کا یہ علم، یہ دین حق آج علم کی شکل میں ہے، پھر یہ عمل کی شکل میں ہے، یہ دنیا میں یہ ایک نظام اور غالب قوت اور طاقت کی شکل میں آئے گا، اور اس کے سامنے بڑے بڑے محلات جہاں آج دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں، قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں، اب قرآن کی یہ حامل جماعت یہ آگے بڑھتے ہوئے ان سارے محلات پر، ان شہروں پر، بڑے بڑے شہر جو آج دنیا میں ظلم کے نمائندہ بن رہے ہیں، ان کو فتح کیا جائے گا، ان کو دین حق کے اصولوں کے تابع لایا جائے گا۔ اس سے مراد فتح المدائن والقصور، رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے یہ چھوٹے بچے، ان کا ذہن دین حق کے غلبے کے حوالے سے، قرآن حکیم کی آیات کی تفسیر کے حوالے سے، رسول اللہ کے تعارف کے حوالے سے اتنا واضح اور دو ٹوک رائے رکھتے ہیں، کسی شک میں مبتلا نہیں۔ آج ہماری نسلیں، ہمارے سب لوگ دین حق کے ایک ایک مسئلے کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، کیونکہ علم یقین کا مرتبہ ہمیں حاصل ہی نہیں ہوا۔ اس کے لیے ہم نے محنت ہی نہیں کی کہ مسجد میں آ کر کسی عالم ربانی کے پاس بیٹھے ہیں تاکہ ہمیں دین حق کے علم میں یقین کا مرتبہ آ جائے۔ یہ بہت بڑا ایمان کا یہ پہلا مرحلہ ہے کہ ہمارے دل میں دین کے حوالے سے کوئی شک شبہ نہ ہو۔
آج دین کے حوالے سے مسلمان مشکوک، ہماری نسلیں مشکوک ہیں، ان کے ایمان کو کیسے بچایا جائے گا؟ نام اہل حق اور اہل بیت کا لیتے ہیں، لیکن آج اہل بیت کا یہ علمی کمال، ایمانی کمال، عملی کمال، اخلاقی کمال، یقین کا کمال آج ہم میں کیسے منتقل ہوگا؟ آج ہمیں اس پر سوچنا ہے اور اس کے لیے قدم اٹھانے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا